الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں. جناب عزت مآب ڈاکٹر یوسف صاحب، میرے دیرینہ دوست ڈاکٹر حافظ نواز صاحب اور جلوگر علماء کرام اور احباب اور بزرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سفیدی سی گزارش ہے، اگر میرا تھوڑا سا قریب ہوا ہے، آپ لوگ اگر قریب ہوا ہیں تھوڑا میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی جن میں اللہ جل مشتہو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تلہیکم، اپنی ہلاکت میں نہ ڈالو اپنی اولاد کو، اپنے مال و دولت کو. یہ ہلاکت میں اور اللہ سے غفلت میں مبتلا کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا عن ذکر اللہ، کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غفلت برت لیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کے ذکر سے جس نے اپنی اولاد کو غافل کر دیا، اپنے مال کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اور جس نے ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں. اور پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ 2 آیات آج آپ نے آپ کے سامنے لے کے آیا، اور آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے اور ہم سے یہ تقاضا کیا ہے. عربی شاعر نے کہا تھا کہ الناس صنفتان، لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. موتا فی حیات ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ. وآخرون ببطن الارض، اور کچھ وہ ہیں جو منو مٹی تلے دب کر بھی زندہ ہوتے ہیں. کچھ وہ جو زمین کی چھاتی پہ چلتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہیں، اور کچھ وہ جو منو مٹی تلے دب جائیں مگر پھر بھی زندہ ہیں.
تو کہا دنیا میں انسان آیا تو اس کی یہ دو قسمیں ہو گئیں. تو قرآن مجید کا موت اور حیات کا تصور آپ کی دنیا کے حیات اور موت کے تصور سے قطعاً جدا ہے. دنیا کسے زندگی اور کسے موت سمجھتی ہے. نبض پہ ہاتھ رکھی، نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا زندہ ہے. یہ آپ کی دنیا کی زندگی کا تصور ہے. دھڑکن رک گئی، دنیا کہتی ہے بندہ مر گیا. یہ آپ کی دنیا کی زندگی موت کا تصور ہے. قرآن مجید کی موت اور حیات کا تصور یہ نہیں ہے. قرآن مجید کی موت اور حیات کا تصور کچھ اور ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ ہم نے جہنم کو بھر دیا کثیرا من الجن والانس، بہت سارے جنات کو بھی ڈالا، بہت سارے انسانوں کو بھی ڈالا. پھر ارشاد فرمایا لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر بات نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سن نہیں سکتے. فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو حیوانوں کی طرح ہیں. پھر فرمایا بل ہم اضل، کہا کہ حیوان بھی نہیں بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے. کہا میں نے ان کو کان دیے کہ آواز حق ان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ان کے غفلت میں مبتلا دل جاگ پڑے اور آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہا دیں کہ ہائے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. مگر کہا کانیں حق کی پڑتی ہیں کانوں میں آوازیں، مگر وہ آوازیں ان کے دلوں پہ نہیں اترتی. جب دلوں پہ نہیں اترتی تو پھر آنکھوں کے رستے شرمندگی کے آنسو بھی نہیں بہتے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مردہ ہے، ان میں کوئی زندگی نہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ زمین کی چھاتی پر اپنے کندھوں پر اپنی لاشوں کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں. اور قرآن کن کو زندہ کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہداء کے بارے میں کیا کہا تم انہیں مردہ کہو بھی نہیں، تم انہیں مردہ کہو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، وہ زندہ ہیں. یہ کن کے بارے میں کہا؟ شہداء کے بارے میں کہا. کن کے بارے میں؟ شہداء کے بارے میں کہا. اب ذرا سوچئے شہید کا رتبہ کہاں پہ آتا ہے؟ آیت کریمہ شروع ہو گئی، صدیقین شہداء بعد میں آئے اور ان سے پہلے انبیاء کا تذکرہ، من النبیین و صدیقین، نبی صدیق، تب جا کر آ کے آتا ہے شہداء. پھر اس کے بعد صالحین. اب درمیان سے شہداء کو اٹھا لیا اور کہا کہ انہیں گمان نہ کرو مردہ. کہا اگر شہید مردہ نہیں ہے تو اس سے جو پہلے اونچے منصب پر صدیق ہے اس کے بارے میں تصور تم کر لو کہ اگر صدیق سے نچلے کے منصب پر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو تو پھر صدیق کے مقام پہ جو ہے اس کے بارے میں خود سوچ لو. اور جب کہا کہ شہید زندہ ہے اس سے اوپر صدیق زندہ ہے. اگر صدیق زندہ ہے تو محمد مصطفیٰ کا نبی ہی اوپر کے مقام پر، اور صرف محمد مصطفیٰ نہیں، فرمایا نبی ہی، سارے نبی حضرت سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک نبیوں کا یہ عالم کہ وہ زندہ ہے تو سید الانبیاء والمرسلین کا عالم کیا ہوگا؟
تو قرآن مجید کہہ یہ رہا ہے کہ بندے حق کی صدا تجھے آ رہی ہے، حق کی صدا تجھے آ رہی، ہم نے تجھے انسان بنایا، ہم نے تجھے انسان بنایا۔ امام غزالی بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی، ایک فرشتے بنائے، اور دوسری مخلوق جن و انس بنائی، تیسرے اللہ تعالیٰ نے حیوان بنائے۔ اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ان میں عقل رکھی مگر خواہش نہیں رکھی، اور اللہ نے حیوان بنائے، ان میں خواہش رکھ دی، عقل نہیں رکھا، اور کہا کہ انسان بنایا، عقل بھی عطا کر دی، خواہش بھی عطا کر دی، عقل بھی عطا کر دی، خواہش بھی عطا کر دی، اور کہا کہ اب انسان نازک دوراہے پہ کھڑا ہے کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھائے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے، اور کہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ ایک قدم آگے بڑھائے تو فرشتوں سے افضل، اور ایک قدم اگر پیچھے ہٹائے تو کہا حیوانوں سے بھی بدتر۔ اب وہ کیسے؟ کہا فرشتے نہ ایک قدم آگے جا سکتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے جا سکتے ہیں، ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں۔ حیوان وہ بھی امر الہی کے پابند، انہیں خواہش ستاتی ہے، جھپٹ پڑتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں گردن، کسی جانور کی کھا کے اپنی خواہشات مٹا لیتے ہیں۔ اور کہا انسان تجھے اشرف المخلوق بنایا، تجھے اشرف المخلوق بنایا، ساری خلقت کو بلایا، اور بلا کر ساری خلقت میں شرف کا تاج اے انسان تیرے سر پہ سجایا، اب تیرے سر پہ سجایا، اور اگر تو اپنی عقل پر اپنی خواہشات کو غالب کر دے اور خود کو مقام انسانیت سے گرا دے تو کہا تو حیوانوں سے بھی بدتر ہوا، کہ حیوان اپنے مقام سے نہیں گرتا مگر تو اپنے مقام سے بھی گر گیا۔ تو انسان نازک دوراہے پہ، کہا انسان تجھے عقل کی نعمت عطا کی، تجھے سوچنے کی قدرت عطا کی، تجھے تجزیے کی نعمت عطا کی کہ حق تیرے سامنے آئے، باطل تیرے سامنے آئے، حق اور باطل کا موازنہ کرے، اور پھر تو حق کے نور کو پہچان کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائے۔ ہم نے تجھے یہ قدرت دی، ہم نے تجھے یہ اختیار عطا کیا، مگر تو نے اب میری ان نعمتوں پر کفران برتا کہ حق میرے مصطفیٰ کا تیری نگاہوں کے سامنے تھا، مگر تو انت ساحر کہہ کر میرے مصطفیٰ پر ایمان نہ لایا، اور میرے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر کے تو دھتکارا گیا۔ دنیا تجھے ابو الحکم کہتی، میرے مصطفیٰ کی زبان ناز نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا، تاریخ نے اسے ابو جہل جانا۔ تو نے میرے مصطفیٰ کی جانب ایک انگلی اٹھائی تھی، اللہ نے تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کر دونوں ہاتھ توڑ ڈالے۔ حق تمہاری نگاہوں کے سامنے تھا مگر تم نے میرے مصطفیٰ کے نور کو نہ پہچانا۔ کہا کہ تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کر دی، تم دھتکارے گئے اس لیے کہ تم نے حق کا انکار کیا۔ تو بندگان خدا اب ذرا سوچئے، نبی کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی نبوت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے جنت سے نکالے ہوئے انسان کو واپس جنت کے راستے پہ ڈال دے۔ وہ تعلق جو وہ اپنے رب سے توڑ بیٹھا، نبی آ کر وہی ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ دیتا ہے۔
اور اولیاء علماء وارثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی بندگان خدا کے تعلق اپنے رب سے گانٹھ کے جوڑ دیتے ہیں، وہ گرہیں لگاتے ہیں۔ کیا فرمایا سر قرآن مجید میں؟ کہا کہ تم تو دیوانہ وار پروانوں کی طرح جہنم کی آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے مصطفیٰ نے آ کر تمہیں گرنے سے بچا لیا، میرے محبوب نے آ کر تمہیں بچا لیا۔ تم گرنے والے تھے اس آگ کے گڑھے میں، میرے کریم نے آ کر تم پر کرم کیا، میرے محبوب نے تمہیں بچا لیا اور تمہارا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیا۔ تو اہل اللہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرید بابا فرید پاک پتن، ایک مرید بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا حضور میں راستے میں آ رہا تھا، اب خالی ہاتھ آ رہا تھا، دل میں خواہش تھی کہ کوئی مرشد کے لیے تحفہ لے جاؤں، کوئی تحفہ لے جاؤں۔ کہا کیا لائے؟ پیش کیا۔ کہا حضور یہ کینچی لایا ہوں۔ میں نے کہا میرے شیخ کچھ کاٹیں گے، اس سے مدد لیں گے کاٹنے کے لیے۔ حضرت بابا فرید نے کہا بیٹا یہ کینچی واپس لے جا، اگلی بار جب آنا تو سوئی دھاگا لے کے آنا، ہم اللہ والے کاٹنے کے نہیں، ہم جوڑنے کے کام کرتے ہیں۔ ہم اللہ والے کاٹنے کے نہیں، ہم جوڑنے کے کام کرتے ہیں۔ اہل اللہ کی نسبت سے جو جڑ جائے، اہل اللہ کی نسبت سے جو جڑ جائے، آپس میں بھلے اجنبی ہوں، آپس میں بھلے اجنبی ہوں اور کہیں مل جائیں، صرف اتنا پتہ چل جائے میرے شیخ کا مرید ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ جانتا تو نہیں، پہچانتا تو نہیں، مگر دل محبتوں میں جڑ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دونوں اللہ کے اس ولی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ اہل اللہ کا وجود ہوتا ہے، اور یہ نعمتیں اہل اللہ کو، یہ طاقتیں کیوں نصیب ہوتی ہیں؟ یہ طاقتوں کا مرکز کیا ہے؟ طاقتوں کا راز کیا ہے جو اہل اللہ کو ملتا ہے؟ وہ راز اس کے لیے اب یہ سنیے، حضرت امام کرخی اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر بیٹھے، کچھ نوجوان شراب پی کر غل غپارہ کر رہے تھے، ناچ گا رہے تھے۔ مریدوں نے کہا حضور ان نوجوانوں پر بد دعا کیجئے، ان نوجوانوں پر بد دعا کیجئے کہ اللہ انہیں غارت کرے۔ مرید بڑے غصے میں، انہیں شرم نہیں آتی۔ حضرت خواجہ معروف کرخی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شراب کے نشے میں، تو حضرت خواجہ معروف کرخی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا کی؟ ذرا دعا سنیے۔ دعا یہ کی کہ مولا ان خوبصورت نوجوانوں کو جیسے یہ دنیا میں خوش ہیں، انہیں آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا۔ ان نوجوانوں کو آخرت میں بھی ایسے ہی خوش رکھنا۔ مرید حیران، مرید حیران، حضور ہم کہہ رہے تھے بد دعا دیجئے، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی۔ حضرت خواجہ معروف کرخی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کر دیتا تو یہ جہنم میں چلے جاتے، تو یہ جہنم میں چلے جاتے۔ میں نے ان کے لیے دعا کر دی کہ مولا جس طرح یہ آج خوش ہیں انہیں آخرت میں بھی ایسے ہی خوش رکھنا۔ اگر میرا رب میری دعا قبول کرتا ہے تو ان کے اس احوال پر وہ کرم کرے گا اور انہیں وہ ہدایت عطا کرے گا۔ یہی نوجوان شراب سے توبہ طائب ہو جائیں گے اور اللہ کے بندے بن جائیں گے اور آخرت میں پھر وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے اہل اللہ کی نظر، یہ ہے فرق عام بندے میں اور یہ ہے فرق اللہ کے بندے میں۔ اللہ کا بندہ
جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے بارے میں مخلص ہوتا ہے، اسے اللہ کے بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے جڑنے والے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میرا پیر بھائی ہے، میرا شیخ ایک ہے، ہمارا محبت ہوتی ہے۔ پیر خانوں میں جائیں تو مرید ایک دوسروں سے محبتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھلے نہ جانے مگر ایک دوسروں سے محبت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت اس سے جڑ گئی ہے کہ جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی۔ تو جو خود کو ختم کر دیں اور خود کو مٹا دیں، اپنی میں کو ختم کر دیں، اپنی انا کو مار دیں، اور آج کا یہ نظام، جس نظام میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، سرمایہ داریت کا نظام، یہ کیپٹلزم کا نظام، یہ ہمارے اندر کی انا کو یہ پانی پلاتا ہے، ہماری انا کے پودے کو یہ پانی دیتا ہے، اسے تناور درخت بناتا ہے۔ ہماری انا کے بت ہیں جو اندر سے بڑے ہو گئے، انہی بتوں نے تو ہمارے اندر نفرتیں پیدا کر دی، اسی بت نے تو ہمارے اندر دشمنیاں پیدا کر دی۔ وہ دل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے تھی، اس دل میں ہم نے بغض چھپا دیے، اس دل میں ہم نے کینے چھپا دیے، اس دل میں ہم نے نفرتیں اور عداوتیں پال لی۔ کس کے لیے؟ اپنی انا کے لیے، اپنی میں کے لیے۔ اور اہل اللہ کیا کرتے ہیں؟ اہل اللہ سب سے پہلے اسی انا کو ختم کرتے ہیں، اسی میں کو مارتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں نو مار کے من کرتے نکیاں کر کے کٹ، میں نو مار کے من کر تے نکیاں کر کے کٹ، بھریے خزانے رب دے پھر مرضی جی میں پیا لٹ، بھریے خزانے رب دے پھر جی میں مرضی پیا لٹ۔ جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دے، پھر میرا مالک ساری خلقت کو اس کے تابع کر دیتا ہے، ساری خلقت کو۔ حضرت موسیٰ بن نصیر اندلس کو فتح کیا، علاقہ فتح ہو گیا۔ اب میٹنگ ہوئی جرنیلوں کی، طے یہ پایا کہ جناب اس جنگل کو کاٹیں اور اس جنگل کو کاٹ کر مسلمانوں کی چھاونی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ چھاونی، فوج کی چھاونی بنانی ہے، تاکہ یہ کفر کا علاقہ ہے، ہمارے مسلمانوں کے عالم اسلام کی افواج ٹھہریں تاکہ لوگوں میں دین کی تبلیغ کریں۔ کچھ دیر بعد رپورٹ آ گئی، جناب یہ جنگل بڑا خطرناک ہے، جنگل بڑا خطرناک ہے، اس میں درندے ہیں، خونی درندے، اس جنگل کو کیسے کاٹیں؟ اب مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار موسیٰ بن نصیر، اور یہ وہ موسیٰ بن نصیر کہ جب خشک زمین ختم ہو گئی، سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے تھے اور کہا تھا مالک تیری زمین ختم ہو گئی، میں نے تیرا نام کے اوپر میں نے یہ گھوڑے بھی سمندر میں اتار دیے۔ اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ۔ یہ وہ موسیٰ بن نصیر عالم اسلام کا سپہ سالار۔ اب کہا کہ مجھے شام تک کا وقت دے دو۔ اب شام ہوئی، صاحب بدایہ و نہایہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنگل میں ایک پہاڑی تھی، مغرب کی نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر پہاڑی پہ چڑھ کے گئے اور جنگل کی طرف منہ کر کے ایتھا السبا خطاب کیا جنگل کے، اے جنگل کے درندو، میں موسیٰ بن نصیر سپاہ محمد کا سپہ سالار تم سے مخاطب ہوں، ہمیں عالم اسلام کے لیے تمہارا جنگل چاہیے، میرے سپاہی تم درندوں کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، مجھے صبح تک یہ جنگل خالی کر دو۔ یہ اعلان کیا موسیٰ بن نصیر نے، یہ اعلان کرنے کے بعد واپس اتر آئے۔ صاحب بدایہ و نہایہ لکھتے ہیں کہ صبح تک سارا جنگل خالی ہو چکا تھا، جانور جنگل چھوڑ کے جا چکے تھے۔ یہ طاقتیں کس نے دی؟ یہ طاقتیں کس نے عطا کی؟ یہ طاقتیں اس نے عطا کی
وہ طاقتیں کب دیتا ہے؟ جب بندہ خود کو مٹا کر اس کی راہ میں ڈال دیتا ہے۔ بس خود کو مٹا دو، اپنی آپ میں تو نہ رہے، اور جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو یہی کہے مولا سب کچھ تو ہی تو ہے، میں تو ہوں ہی نہیں۔ مرتعش بہت بڑا ولی حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے نقل کیا اپنی کشف المحجوب میں۔ اہل اللہ بڑا ولی، بھوک لگی، ایک دروازے پہ دستک دی، لباس فقیری، وہ گدڑی پہنی ہوئی فقیروں جیسا لباس، دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے کسی لڑکی نے دروازہ کھولا، مرتعش کی نگاہ لڑکی پہ پڑ گئی، دل بہک گیا، دل بہک گیا، دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اس کا باپ آیا اور کہا کہ میں تیری بیٹی سے شادی کروں گا، میں تیری بیٹی سے شادی کروں گا۔ اب اس نے دیکھا مرتعش ہے، اللہ والا ہے، اب انکار بھی نہیں کر سکتا، کہا کہ ٹھیک ہے حضور۔ گھر لے گئے۔ سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا شادی ہے، یہ لباس اتار دے فقیری والا، اب اچھے کپڑے پہنے، لباس اتارا فقیری کا، خوشبو اس کو نہلایا، خوشبو سے نہلایا۔ اب رات ہوئی، اب رات کو عادت تو تھی رات کے پچھلے پہر اٹھ کے باتیں کرنے کی، عادت تو تھی رات کو اٹھ کر پچھلے پہر سہنے یار سے باتیں کرنے کی، عادت بنی تھی۔ بس مصلی پہ کھڑے ہوئے، بس مصلی پہ کھڑے ہو کر جیسے ہی تار ملی، جیسے ہی ڈور جڑی، چیخنے لگ گئے ہاتھوں مرکاتی، ہاتھوں مرکاتی۔ گھر والے اکٹھے ہو گئے، میرا خرقہ واپس لاؤ، میرا لباس فقیری واپس لاؤ۔ چیخ اٹھے ہاتھوں مرکاتی، وہی میرا لباس واپس لے آؤ جو فقیری کا لباس تھا۔ اب وہ بندہ کیا بولے؟ کہے مرتعش کچھ ہوش کے ناخن لے، تیرا بدبودار لباس، پھٹے پرانے کپڑے، ہم نے تجھے نیا لباس دیا، تجھے خوشبو میں نہلایا، تو وہی لباس فقیری پھر مانگتا ہے؟ کہا نادانو تمہیں کیا خبر، میں جس لمحے مصلی پہ کھڑا ہوا اس نے یہ آواز دی، کہا مرتعش تیری ایک نگاہ کے قصور پر تجھ سے تیرا لباس فقیری چھینا، تیری ایک نگاہ کے قصور پر تجھ سے تیرا لباس فقیری چھینا۔ کہا کہ مرتعش اب اگر دوسری نگاہ بری ڈالی تو تجھ سے لباس آشنائی توڑ دوں گا، لباس آشنائی چھین لوں گا۔ اس لیے مرتعش توبہ طائب ہوئے، روتے دھوتے واپس چلے گئے۔ کہا کہ تمہاری دنیا کا حسن نہیں چاہیے، ان آنکھوں کو وہی حسن چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہماری طرف رہتی ہے۔ اہل اللہ وہ وحدہ لا شریک، ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے توحید، وہ اپنے ساتھ کسی اور کی محبت کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت داتا علی حجویری نے لکھا، کہا کہ 40 سال تک حضرت یعقوب یوسف یوسف کر کے روتے رہے، 40 سال حضرت یوسف کے محبت میں روتے رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن یہ کہتا ہے محبت میں رو رو کے اپنی آنکھوں کو سفید کر بیٹھے، بینائی چلی گئی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ 40 سال، اور 40 سال کے بعد دل میں یہ احساس پیدا ہوا، اللہ نے القاء کیا اور کہا کہ یعقوب میں بڑا غیرت والا ہوں، کہا کہ یعقوب میں بڑا غیرت والا ہوں، میں نے تجھے یوسف دیا تھا، تو یوسف کی محبت میں گم ہو گیا تھا، تو یوسف کی محبت میں گم ہو گیا تھا، تجھے یوسف یاد نہ رہا، تجھے یوسف یاد رہا، میری محبت کہاں گئی؟ تو نے دل میں یوسف کو جگہ دی، اور میں اپنے ساتھ کسی کی محبت کو گوارا نہیں کرتا،
میں یہ چاہتا ہوں تیرے دل میں صرف میری محبت ہو، میرے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، کہا کہ مالک میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں تو حسن یوسف میں تیرے نور کو دیکھتا تھا، میں تو حسن یوسف میں تیرے نور کو تکتا تھا، مالک میں کہاں دوئی کا شکار، مولا میں پھر بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں جس دن توبہ کی اور کہا کہ مالک مجھے صرف تو ہی پیارا ہے، اس دل میں یوسف کی نہیں تیری محبت ہے، تو کہتے ہیں اسی دن وہاں مصر سے حضرت یعقوب کے بھائیوں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے وہ قمیص لہرایا اور وہی خوشبو حضرت یعقوب کو پہنچی اور کہی کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ کہا جس دن حضرت یعقوب یوسف سے دستبردار ہوئے میرے مالک نے یوسف عطا کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ کسی اور کی محبت کو گوارا نہیں کرتا۔ کہا کہ تم اپنی محبتوں سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو اپنی ساری محبتوں کو، میرے لیے تمہیں عطا کر دوں گا وہ جو تم چاہتے ہو۔ حدیث قدسی، اے بندے ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ملا دے اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے عطا کر دوں گا وہ جو تیری خواہش ہے، اور اگر نہ ملایا تو نے اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے سرگردان کر دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ جو تم سے چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندو اپنی انا کے بتوں کو توڑ دو، اپنی میں کو ختم کر دو۔ جس طرح مردہ، جس طرح میت غسالے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ غسل دینے والا ادھر کو اٹھائے وہ میت ادھر ہو جاتی ہے، اور غسل دینے والا میت کو ادھر گھمائے تو وہ ادھر گھوم جاتا ہے۔ کہا بندے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے احکام کے ہاتھوں میں اس میت کی طرح دے دے، اس میت کی طرح دے دے، تو وہاں نظر آ جہاں تجھے رب دیکھنا چاہتا ہے، اور وہاں تو نظر نہ آ جہاں تجھے رب دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر تو ایسا کر لے تو پھر ساری خلقت تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ میں آخری بات، ایک نوجوان کی ولایت کا تذکرہ سنا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ بغداد میں ایک نیا عالم آیا ہے، نوجوان ہے بغداد میں، اور کہتے ہیں بڑا صاحب کرامت نوجوان ہے، اور نوجوان کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ بڑا شہرہ سنا کسی نے، کہا لوگوں کی ولایت اور علم کے چرچے بزرگی میں، بڑھاپے میں تو سنتے ہیں، مگر یہ کوئی نوجوان ہے جس کی علم اور جس کی ولایت کے چرچے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے میں بغداد پہنچ گیا، ان کے مدرسے پہنچا، مسجد پہنچا، میں پتہ کیا کہ حضرت صاحب کہاں ہیں، کہا کہ گھر ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، تشریف لے آئے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، آواز آنا شروع ہو گئی کہ حضرت صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا سفید عمامہ، سفید مکھڑا، کالی داڑھی آ رہے ہیں، بڑا خوبصورت نوجوان، لیکن جو مرید بیٹھے تھے وہ سارے بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسا ولی ہے کہ اس کے استقبال کے لیے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، کوئی ہاتھ نہیں چومے، کوئی پاؤں نہیں چوم رہا، کوئی گلے نہیں مل رہا، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا یہ کیسا ولی ہے جس کی کوئی عزت نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں میرے اس نوجوان کہتے ہیں میرے دل میں جب یہ خیال آیا، اچانک سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور بھاگ پڑے،
اور ان کے ہاتھ چومنے لگے، کوئی پاؤں چومنے لگا، کوئی گلے ملنے لگا۔ کہتے ہیں میں بھی گھسا مگر مجھے دھکے لگتے لگتے پھر میں واپس پلٹ آیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں یوں کھڑا دیکھ رہا ہوں اور وہ سارے ان کو مل رہے ہیں، اور میں دل میں یہ سوچ رہا ہوں کتنا اچھا تھا یہ سارے بیٹھے رہتے جیسے بیٹھے تھے، اور میں جا کر ہاتھ چوم لیتا ہوں۔ کہتا ہے جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا، وہیں سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا غوث اعظم نے مجھے پکارا، کہا کہ او نوجوان، پہلے سوچ رہے تھے یہ بیٹھے کیوں ہیں، اب تو یہ سوچ رہا ہے یہ کھڑے کیوں ہو گئے، تو کیا سمجھتا ہے یہ اپنی مرضی سے بیٹھے تھے؟ بندگان خدا کے دل میری مٹھی میں ہے، میں چاہوں تو بٹھا دوں، چاہوں تو کھڑا کر دوں۔ تو یہ طاقتیں کب ملتی ہیں؟ یہ طاقتیں تب ملتی ہیں جب بندہ اپنی انا کے بت توڑ دے اور خود کو ختم کر دے اور یہ کہہ دے کہ مولا میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ جب بندہ خود کو اس کی محبتوں میں حوالے یوں کر دے تو پھر ساری خلقت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کا پیغام یہ ہے کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر اس دعوے کی تصدیق کی کچھ علامتیں ہیں۔ وہ علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں یہ ہیں، سب سے بڑی علامت اللہ کے بندوں سے مخلص ہو جاؤ، اللہ کے بندوں سے مخلص ہو جاؤ۔ سرکار نے فرمایا جو کام میں روزانہ کر کے سوتا ہوں اگر تم بھی وہ کر لو تو تم اپنے رب کی رحمت کو پا لو۔ مفہوم یہ ہے اس کا، حدیث کا۔ یا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جب میں رات کو بستر پہ سوتا ہوں میرے دل میں اللہ کے کسی بندے کے بارے میں بھی کوئی بغض اور نفرت نہیں ہوتی، میں اللہ کے بندوں سے محبت کے ساتھ سوتا ہوں۔ یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ حسد، یہ کب آتا ہے؟ جب ہماری انا ہوتی ہے، ہماری میں ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ رات جو 15 شعبان کی آئی ہے، یہ وہ ندی ہے جو آپ کے گھر سے بہنے کو نکلی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبیوں کو کپڑے دے آتے ہو، کہا دھوبی جا کر نہروں کے کنارے بیٹھتے ہیں اور آپ کے کپڑوں کو صابن لگاتے ہیں، اور صابن لگا کر پھر وہ کپڑوں وہ پھر اپنے اس پتھر پر پٹک پٹک کے دھوتے ہیں اور پھر وہ میل کچیل صاف ہوتا ہے۔ کہا او اللہ کے بندو، یہ 15 شعبان کی رات اور پھر اس کے بعد آنے والا رمضان، یہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کا وہ دریا ہے جو بہہ رہا ہے۔ اٹھو اور اپنی روح کے میلے لباس کو دھو لو، اٹھو، تمہاری روح کا لباس میلا ہو چکا، تم نے اللہ کے بندوں کی غیبتیں کی ہوں گی، تم نے اللہ کے بندوں سے کہیں دل میں نفرت پالی ہوگی، تم نے کسی کی جاسوسی کی ہوگی، تم نے کسی بندہ مومن کا مذاق اڑایا ہوگا، تم نے کسی کو گالی دی ہوگی، تم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، تم نے کسی کے ساتھ دشمنی برتی ہوگی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا۔ یہ سارے گناہ تم نے کیے ہوں گے، ان گناہوں نے تمہارے روح کے لباس کو میلا کر دیا ہے۔ تمہاری روح کا وہ لباس جو تمہارے پروردگار نے اجلا تمہیں دیا تھا، تم نے اس لباس کو میلا کر دیا اس کی نافرمانیوں سے۔ اب اٹھو، مغفرت کا دریا بہنے کو ہے، اپنے روح کے لباس اٹھا کر آ جاؤ اس کے کنارے پر اور اس کے اوپر شرمندگی کا صابن لگاؤ اور اس کے اوپر رگڑو شرمندگی کے صابن اور پھر توبہ کے اس پتھر پر پٹک پٹک کے مارو لباس کو۔ یہ توبہ کر لو اور پھر اپنے آنسو بہاؤ شرمندگی کے، ان آنسو سے اس لباس کو دھو دو۔ تمہارے یہ ایک آنسو جسے تم سمجھتے ہو یہ ایک آنسو ہے، اپنے گناہوں پہ ذرا نادم ہو کے تو رو تو صحیح، اپنے گناہوں پہ ذرا نادم ہو کے تو رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اٹھ کے آوازیں دیتا ہے
ہے کوئی مجھ سے میری بخشش کا طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے میری بخشش کا مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رحمت طلب کرنے والا کہ میں اسے رحمتیں عطا کر دوں؟ تو جب رحمت آوازیں دے، رات کے پچھلے پہر پھر غفلت کی چادر اتار دو اور کھڑے ہو جاؤ، مولا میں طالب کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں، مالک بڑے گناہ کیے، زبانوں سے غیبتیں کی، میں نے دشمنیاں کی، میں نے کسی کے پردوں کے اوپر سے میں نے عیبوں سے پردے ہٹائے، کسی کو شرمندہ کر دیا، کسی کو ذلیل کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا۔ اے میرے مالک، میں اپنی گناہوں پہ نادم ہو کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، مولا تیری بخشش کا طالب ہوں، تو بخش دے، تیری رحمتوں کا طالب ہوں، اپنی رحمت کے صدقے مجھ پہ رحمتیں برسا دے، میں تیرے کرم کا طالب، مالک مجھے کرم عطا کر دے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ رات ہے، یہی وہ رات ہے جہاں تمہارے مقدروں کے فیصلے ہونے ہیں۔ اس نے لکھنا ہے کہ آج اس کا رزق بڑھا دو، آج اس کی موت لکھ دو، اس فلاں کی حیات بڑھا دو، یہ مقدر کے فیصلے ہونے ہیں۔ اے بندگان خدا، اگر اس رات کو بھی اٹھ کر تم نے اللہ کی اس رحمت کے دریا سے تم نے چلو اٹھا کر نہ پیے، تو پھر مجھے بتائیے اس انسان سے بڑا شومی قسمت کون ہو سکتا ہے کہ رحمتیں تمہارے دروازے پہ دستک دے رہی تھی اور تم نے لبیک نہ کہا۔ حضرات محترم، زندگی کے آداب آپ کو اللہ کا نبی کا قرآن دے رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی پٹھان پنجابی کے لطیفے نہ سنائے، کوئی پنجابی خان پہ لطیفے نہ سنائے، کوئی پنجابی سندھی پہ، کوئی سندھی سرائکی پہ، کوئی بلوچ فلاں پہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر استہزاء نہ کرو۔ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ عزت والا ہو۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑاتی ہو اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ عزت والی ہو۔ اے ایمان والو، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگاؤ، فلانا ایسا فلانا ویسا نہ لگاؤ، اس لیے کہ ان الزاموں سے تمہارے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ وہ بھائی چارہ جو مصطفیٰ کی نظر نے تم نے بنا دیا تھا، وہ بھائی چارہ ٹوٹ جائے گا، نفرتیں ہوگی، تمہارا معاشرہ نفرتوں میں بدل جائے گا، مدینے کا معاشرہ نہیں بن پائے گا۔ اگر مدینے کا معاشرہ چاہتے ہو تو پھر ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ۔ لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام نہ دو، ایک دوسرے کو گندے ناموں سے نہ پکارو۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، جاسوسیاں نہ کرو کہ میں اس کے راز اچھالوں، راز مل جائے میں لوگوں میں اچھال کے اسے ذلیل و رسوا کر دوں۔ یہ نہ کرو، یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں۔ وہ ستار ہے، وہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اے اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرنے والو، تم بھی عبد الستار بنو۔ جس طرح وہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، تم بھی کسی کے عیبوں پہ پردے ڈالو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہو جائے، یہ مت کہو یہ آپس کی نفرت ہے، جانے میں ان کو کیوں میں بیچ بچاؤ کروں۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ ان کے دامن فصلے ہوں، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ ان کے درمیان تیسرے بھائی کا لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ حضرات محترم، یہ ہیں وہ آفاقی معیار، یہ ہیں وہ قرآنی معیار جو آپ کو اس لیے دیے گئے تاکہ تمہارا معاشرہ امن کا معاشرہ بنے، تمہارا معاشرہ محبت کا معاشرہ بنے۔ جب سے ہم نے یہ قرآن کا سبق چھوڑا، ہم نے مغرب کا سبق پڑھا، ہم نے اپنی انا کو پالا، ہم نے زندگی کے سٹائل وہ چنے جو مغرب کے تھے، ہم نے دین مصطفیٰ کو چھوڑا، ہم نے کسی اور کو اپنایا۔
تباہی ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمائی، یہ کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئی، ہم نے خود کمائی۔ ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھائے، ہم نے اپنے بچوں کو پیار محبت نہیں سکھایا، بچوں کے معصوم ذہنوں میں نفرتیں بھری، اس کے پاس نہ جانا، اس سے باتیں نہ کرنا، اس کو نہ ملنا، اس کو نفرتیں وراثت میں دے رہے ہیں، ان کے معصوم دلوں کو نفرتوں سے ناپاک کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے دین کی تعلیم دیجیے، انہیں شعور دیجیے، انہیں ادب دیجیے۔ آپ گھروں میں جائیں، آپ کے والدین ہوں گے، آپ گھروں میں داخل ہوں، اپنے بچے کو سکھائیں، بیٹا ادھر آؤ اور دیکھو میں جب گھر میں آتا ہوں میں اپنی ماں کو کیسے ملتا ہوں، میں اپنے باپ کو کیسے ملتا ہوں، دیکھو اسے کھڑا کریں، اور گھر سے جب آئیں اور اپنی ماں بیٹھی ہو جھک جائیں اور ماں کے پاؤں پہ بوسہ دیں، ہاتھ پہ بوسہ دیں، والد کے پاؤں پہ بوسہ دیں، والد کے ہاتھ پہ بوسہ دیں، اور دکھائیں بیٹا یہ دیکھ میں اپنے ماں باپ کو ایسے ملتا ہوں، اسے تربیت دیں۔ یہ بچہ آج آپ کو دیکھے گا، کل آپ کے سامنے ایسے اپنے کندھے ایسے جھکائے گا، مگر جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے، اپنی ماں کو بڑے خون خار آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان پہ ترش روئی سے بولتا ہے، باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ تیرا بیٹا دیکھ رہا ہے، جب تیرے کندھے جھکیں گے اس کے کندھے توانا ہوں گے، پھر دیکھنا وہ بھی تیرے ساتھ ایسے کرے گا۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اس بات پر، ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کا مال اٹھا جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، میں اپنے باپ کی اس حرکت سے یا رسول اللہ بڑا تنگ ہوں۔ آپ نے صحابی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لے آؤ۔ اب صحابی گیا بلانے، اب وہ بوڑھا صحابی جس کو بلانے گئے کہا کہ آؤ، اللہ کے نبی نے بلایا۔ باپ کو پتہ چل گیا کہ بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ اب وہ راستے میں بڑا ڈرتا ہوا، دل میں کچھ سوچتا ہوا آ رہا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ حاضر، ابھی حضور فیصلہ کرنے کے لیے ارشاد بول ہی رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ محبوب اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے محبوب ذرا اس کے باپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کی طرف آتے ہوئے یہ دل میں جو شعر بولتا آ رہا تھا اسے کہیں وہ شعر سنائے، وہ اشعار سنائے۔ حضور نے فرمایا میں کیس کا فیصلہ بعد میں کروں گا۔ اس کے باپ سے کہا جب گھر سے نکلا تھا اور راستے میں آ رہا تھا اور دل میں جو تو شعر بولتا آ رہا تھا وہ اشعار سنا۔ صحابی رونے لگ گیا، کہا مالک میرے وہ اشعار جو میری زبانوں نے، میرے کانوں نے میری زبان سے بھی نہیں سنے، میں نے دل میں کہے، آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی بتا دیے۔ اور پھر اس نے بولنا شروع کیا، اس نے کہا، وہ اس نے عربی کے اشعار پڑھے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بول دیتا ہوں۔ کہا اے میرے بیٹے، تو پیدا ہوا تو بڑا کمزور تھا، تیرے جسم پہ لباس نہیں تھا، تو بے لباس تھا، تو ننگا تھا، میں نے تجھے کپڑے عطا کیے، تو نے پھر تیرے غذا کا انتظام کیا، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے کہ تیری بھوک کا خاتمہ ہو، میں نے بھوک برداشت کی، تیری چیخیں نہیں سنی، میں نے تجھے غذا فراہم کی، پھر تو بڑا ہوا، پھر سردیاں آئیں، سردیوں میں ٹھٹھرتا تھا، میں نے خود گرم لباس چھوڑا، تجھے لباس کی گرمی عطا کی تاکہ موسم کی سختیاں تجھے نہ پڑے، پھر تو بڑا ہوا، تو چلنا سیکھا، تیری زبان نے بولنا سیکھا، زبان سے ایک ایک کر کے تو نے خواہشیں کرنا شروع کی، بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے یہ دے دو، میں نے ایک ایک کر کے اپنی خواہشوں کو قربان کیا، میں نے ایک ایک کر کے تیری خواہشوں کو پورا کیا۔ میرے بیٹے تو نے انگلی پکڑ کے چلنا شروع کیا، پھر تو نے اور خواہشیں کی،
تیری خواہشات پہ میں نے اپنی جوانی نچھاور کر دی. پھر ایک رات کو تجھے بخار آیا, تو بخار میں تپتا رہا, تیری بخار نے میری جان نکالی. میں راتوں کو سکون سے نہیں سو سکا, صرف اس لیے کہ میرا بیٹا سکون سے سو جائے. میرے بیٹے, تیرے کندھے توانا ہوئے, تو جوان ہوا, تیری کمر سیدھی ہو گئی, تیری ہڈیوں میں طاقت آ گئی. میں بوڑھا ہو گیا, میرے کمر جھک گئی, میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی. میرے کندھوں کو, میرے ہاتھوں کو تیرے کندھوں کی سہارے کی ضرورت پڑی. تو کندھا جھٹک کے چل دیا. آج تو کہتا ہے اے بابا یہ میرا مال, یہ میرا مال, یہ میرا مال. جا تو کہاں اور میں کہاں. صحابی یہ بول رہا تھا, وہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج سر پہ رکھ کے دنیا میں تشریف لے کے آیا. وہ آمنہ کا لال اپنی آنکھوں سے ان کے آنسو حضور کے موتی کی طرح رواں تھے. حضور رو رہے تھے, روتے روتے حضور کی ہچکی بند گئی. پھر حضور نے کائنات کے آخری دن تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا, دنیا سے بڑے کا بڑا آج بھی جج ہو وہ یہی لا مانگتا ہے جو میرے نبی نے وہ لا دیا, وہ قانون دیا. میرے نبی نے کیا قانون دیا؟ فرمایا انتا, اس کے بیٹے کو بلا کے کہا انتا و مالو کا لے ابھی کا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ تیرا باپ تیرا مال اٹھاتا ہے. سن, تیرے باپ کو اتنی اجازت ہے کہ تجھے منڈی میں لے جا کر تجھے بھی بیچ سکتا ہے. حضرات محترم, ہم نے اللہ کے نبی کے دین سے جیسے جیسے خود کو دور کیا, آج مصیبتیں ہمارے گھروں میں ڈیرے لے ڈال رہی ہے. پرانے زمانے تھے, گھر چھوٹے تھے, کمبائن فیملیاں تھیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں 4 خاندان رہتے, آمدنیاں کم تھیں, دل بڑے تھے, خوشحال تھے, محبتیں تھیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, بڑی بڑی فیملیاں ہوتی تھیں, سکون سے چلتے تھے. آج بڑے بڑے گھر ہیں, چھوٹی چھوٹی فیملیاں ہیں, لاکھوں کی تنخواہیں ہیں, مگر زبان پہ ہائے پوری نہیں ہے, ہائے پوری نہیں ہے, ہائے اور دولت چاہیے, ہائے اور پیسہ چاہیے. دل چھوٹے ہو گئے, گھر بڑے ہو گئے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم نے اللہ کے ان بنائے ہوئے گھروں کو خالی چھوڑ دیا. اپنے اسلاف پہ نظر ڈالو, وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو اس دین کے وفادار تھے. انہوں نے دین سے وفا کی, میرے کریم نے انہیں عزتیں عطا کر دیں. ہم نے اپنے دین سے وفا نہیں کی, ہم نے جفا کی. آج دنیا میں تھرڈ ورلڈ کی ذلت سہ رہے ہیں. ایسے نہیں حضرت اقبال نے کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وما علیہ الا البلاغ.